مجلس الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی ماہانہ ختم درود و سلام کی محفل کے خوش نصیب شرکاء، معزز خواتین و حضرات، اور گوشہ درود میں ہمہ وقت بیٹھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود کی سعادت نصیب کرنے والوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہمیں اس کام کی توفیق بخشی۔ وہ حکم اور امر ہر ایک کو کرتا ہے، مگر توفیق کسی کسی کو دیتا ہے۔ امر حکم ہے، اور حکم اور توفیق میں فرق ہے۔ حکم اور توفیق میں فرق ہے۔ حکم تو سب اہل ایمان کو دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حکم تو درود و سلام کا ہر ایک کو، ہر اہل ایمان کو اس نے دے دیا، مگر توفیق ہر ایک کو نہیں دی۔ توفیق ہر خاص و عام کو نہیں دی، توفیق خواص کو دی۔ تو میں اس مناسبت سے چند کلمات اس دعائے ختم سے پہلے عرض کروں گا۔ تھوڑی سی چیزیں اس گوشہ درود کے قیام سے اب تک جو انتظامیہ نے مجھے لکھ کر دی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ان سے آگاہ ہو جائیں۔ پہلی بات جو میں نے عرض کی، اس کو اس کے ساتھ ملا کے سمجھیں کہ درود و سلام کا حکم اس نے ہر اہل ایمان کو دیا، مگر توفیق ہر ایک کو نہیں بخشی۔ اور ایک بات یاد رکھ لیں، روحانیت میں اصل شے توفیق ہے۔ روحانیت میں اصل شے بولیے توفیق ہے، اور جسے توفیق نصیب ہو جائے اسے قبولیت ہو جاتی۔ جسے توفیق نصیب ہو جائے اسے بولیے قبولیت نصیب ہو جاتی۔ تو گویا توفیق قبولیت کی شرط بھی ہے اور قبولیت کی سیڑھی بھی ہے۔ جسے توفیق مل گئی سمجھیں کہ قبولیت کی سیڑھی پہ چڑھ گیا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں درود و سلام کے لیے ایک دائمی اہتمام کی توفیق عطا فرمائی۔ دائمی اہتمام کی ایک توفیق عطا فرمائی، اللہ کا شکر۔ اور یہ بات تحریک منہاج القرآن کے وابستگان کے لیے، اہل لاہور کے لیے، اہل پاکستان کے لیے، اور جملہ اہل اسلام کے لیے باعث مسرت، باعث اعزاز اور باعث خوشبختی ہے کہ یہ جس انداز کے ساتھ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہر وقت درود و سلام پیش کرنے کا اہتمام ہوا ہے، میرے ذاتی علم اور میری خبر اور میری اطلاع کی حد تک میں محدود اطلاع والا آدمی ہوں۔ میری خبر بہت تھوڑی ہوتی ہے اور ناقص ہوتی ہے، اور بہت زیادہ کچھ نہیں جانتا، مگر جتنا ٹوٹا پھوٹا
خبر کا ذریعہ میرے پاس ہوتا ہے اور اطلاع ملتی ہے اور سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں اور پڑھتا ہوں، تو میری معلومات کے مطابق اس وقت روئے زمین پر کسی خانقاہ میں، کسی دربار پر، کسی ادارے میں، کسی تحریک کے مرکز پر، کسی دارالعلوم میں، کسی مشن میں، دنیا کے کسی خطے اور گوشے میں اس طرز پر کہ 24 گھنٹے میں 1 منٹ کا بھی انقطاع نہ ہو اور درود و سلام ایک سلسلے کے طور پہ اجتماعی چلتا رہے، روئے زمین پر اس جگہ کے سوا ابھی کہیں اور نہیں۔ ہاں ہاں ہم چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے منسوب ہیں غلامی کے رشتے میں، ہمارا رشتہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے ہوا ہے۔ رشتے ہوتے ہیں نا، رشتے ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، رشتے ہوتے ہیں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، ناکام بھی ہو جاتے ہیں، رشتے ہوتے ہیں کئی توڑ چڑھتے ہیں، کہ رشتہ بندھنے سے پہلے ہی ٹوٹ جاتے ہیں، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ پھر اس خدا کا شکر ہے جس نے منہاج القرآن کا رشتہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے کر دیا ہے، جوڑ دیا ہے، اور توڑا نہیں ہے بلکہ توڑ چڑھا رکھا ہے، توڑا نہیں بلکہ توڑ چڑھا رکھا ہے۔ میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ توفیق آپ کو ہمیں کیوں نصیب ہوئی، اس کی وجہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی خیرات ہے۔ یہ 24 گھنٹے درود و سلام پڑھا جانا یہ شرف ہے بارگاہ رسالت مآب کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پڑھا جاتا ہے، اور درود و سلام ایسی عبادت ہے کہ ساری کائنات میں ہوتی رہتی ہے۔ 70,000 فرشتے روضہ انور پر، کہاں؟ روضہ انور پر صبح آتے ہیں فجر کے وقت، اور جب رات ہو جاتی ہے تو جاتے ہیں واپس۔ پھر رات کو اگلے 70,000 فرشتوں کا دستہ آتا ہے اور وہ نماز فجر میں شریک ہو کر واپس جاتا ہے۔ تو 24 گھنٹے بن گئے نا جی۔ تھوڑا آگے چل کے میرا خیال ہے کہ ہم بھی 8 گھنٹے کے 3 دستے کرنے کی بجائے اسی طرح فرشتوں کی پیروی میں 12 گھنٹے کے 2 دستے کر دیں گے۔ فجر سے عشاء تک 1 دستہ، 12 گھنٹے جب بن جائیں، دوسرا عشاء سے فجر تک 1 دستہ، تاکہ عین آقا علیہ السلام کے روضہ اطہر پر جو اہتمام اس ذات نے کر رکھا ہے، حضور کے کتے، حضور کے نوکر، حضور کے غلام اسی طرز پہ چلتے رہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، رات تک آقا علیہ السلام کی قبر انور کے ارد گرد چلتے ہیں اور اپنے پر برکت حاصل کرنے اور نور حاصل کرنے کے لیے قبر انور سے مس کرتے ہیں، اور 70,000 فرشتے جو شام کو آتے ہیں وہ صبح تک حضور کی قبر انور کی زیارت کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اپنے پروں کو آقا کی قبر انور سے مس کرتے ہیں، اور اس طرح 24 گھنٹے وہ سب ملائکہ حضور پہ درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سمجھ گیا؟ ہم وقت درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ ایک وہ بارگاہ ہے، دروازے چونکہ بند کر دیے جاتے ہیں تو انسان نکال دیے جاتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں،
काबत उल्लाह के दरवाजे बंद नहीं होते। क्या? काबत उल्लाह के दरवाजे, हरम काबा के दरवाजे 24 घंटे में कभी भी बंद नहीं होते, वो खुले रहते हैं। और मस्जिद नबवी के दरवाजे इशा के कुछ वक्त के बाद मस्जिद की सफाई के लिए बंद कर देते हैं, और हरम काबा के बंद नहीं करते। सो हरम काबा एक ऐसी जगह है कि सारा दिन और सारी रात, सर्दियों की तवील रात हो या गर्मियों की छोटी रात हो, एक लम्हा भी ऐसा नहीं आता जिस वक्त हरम काबा में लोग तवाफ़ काबा, इस्तिग़फ़ार, तिलावत, इबादत, नवाफिल और दरूद पाक जैसी इबादतों में मसरूफ़ ना हो। तो हरम काबा में एक लम्हा भी ऐसा नहीं आता कि जब इबादत मुनक़ता हो। मैं ख़ास मकाम की बात कर रहा हूँ, उस जगह के अंदर, वरना तो कायनात में कोई लम्हा नहीं कि जब अल्लाह का ज़िक्र व तस्बीह और हुज़ूर का दरूद व सलाम न होता हो। कायनात में कोई लम्हा नहीं, मगर मैं बात कर रहा हूँ उस मकाम की। तो सीने काबा में इबादत के लिए कोई लम्हा इबादत से खाली नहीं होता। तो लोगों को इजाज़त है, इंसानों को, दरवाजे हरम के खुले हैं और सारा दिन और सारी रात लोग मसरूफ़ इबादत हैं। उधर रोज़ा रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ दरवाजे लोगों पर रात के बंद कर दिए जाते हैं रात को। तो ऐसा मेरा विजदान कहता है, उसने सोचा होगा पहले से ही कि मेरे हरम के दरवाजे तो खुले रहेंगे तो लोग हर वक्त इबादत जारी रखेंगे, कभी भी इबादत मुनक़ता नहीं होगी, और मेरे महबूब के रोज़े के दरवाजे मस्जिद नबवी के लोगों के लिए रात को बग़रज़ सफाई बंद कर दिए जाएंगे, तो इस मुकाम पर अंदर कोई नहीं होगा। तो उसने कहा तो मेरी कौन सी मोहताजी है। उसने 1,40,000 मलाइका 24 घंटे के मुतय्यन कर दिए कि दरवाजे बंद हों या खुले हों, इंसान अंदर रहें या न रहें, मगर 70 हज़ार फरिश्तों की टोलियां हुजूर पे दरूद व सलाम पढ़ती। तो इस तरह दरूद व सलाम कभी मुनक़ता नहीं होता। तो जिनको दुनिया में जहाँ भी ये तौफीक नसीब हो गई कि वो 24 घंटे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में दरूद व सलाम की तौफीक मिल गई और एहतिमाम उन्होंने कर लिया, तो गोया वो आका अलैहिस्सलाम के रोज़ा अक़दस के साथ उन्होंने अपनी ग़ुलामी के रिश्ते को जोड़ लिया, ग़ुलामी के रिश्ते को जोड़ लिया। सो ये तौफीक कबूलियत की अलामत है, ये तौफीक कबूलियत की अलामत है। और इसमें जो ख़ास तवज्जो तलब बात है वो ये कि ये एक ऐसी इबादत है, हर इबादत याद रख लें, क्या? हर इबादत, उसमें तवज्जो ख़ास अल्लाह की तरफ मरकूज़ होती है। हर इबादत में तवज्जो ख़ास, बोलिए, अल्लाह की तरफ मरकूज़ होती है। तो हर इबादत का फिर एक मरकज़ी नुक्ता होता है, हर इबादत का एक मग़ज़ होता है, हर इबादत का एक मरकज़ी और महवरी मुकाम होता है, जहाँ उस इबादत का माहसल, इबादत का नतीजा इंसान को नसीब होता। सारी इबादतों की मेराज नमाज में, सारी इबादतों से अफजल इबादत, बोलिए, नमाज है। और नमाज में जब आप तकबीर अल्लाह की कह चुकते हैं, हम्दो सना कर लेते हैं, उसके कलाम की तिलावत कर लेते हैं, क़याम कर लेते हैं, रुकू और सुजूद में उसकी तस्बीहात पढ़ लेते हैं, क़ादा कर लेते हैं, झुक लेते हैं, खड़े हो लेते हैं,
اس سے ہم کلامی کر لیتے ہیں، حمد و تسبیح کر لیتے ہیں، تو نماز میں جو کچھ، ایک خاص توجہ والی بات ہے، جو کچھ آپ نے اللہ کے لیے کرنا تھا، وہ 1 رکعت ہو یا 2 رکعتیں، تیسری یا چوتھی رکعت، دوسرا سجدہ ختم کرنے کے بعد تک تقریباً سارا مضمون ختم ہو جاتا ہے۔ سارا مضمون بولیے ختم ہو جاتا۔ نماز کے ارکان بھی ختم ہو گئے، پھر آپ اس کے بعد اینڈ پر بیٹھ گئے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد نماز میں سے نکلنا ہے آپ نے، تو آپ نے تکبیر بھی کہہ لی، حمد و ثنا بھی کر لی، قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لی، تسبیح بھی کر لی، جھک بھی لیا، سجدہ بھی کر لیا، جو کچھ نماز میں عبادت میں اللہ کے لیے کرنا تھا وہ آپ کر چکے۔ تو گویا عبادت اپنے کمال کو پہنچ گئی، اس کے سارے ارکان پورے ہو گئے، اس کا پورا، اس کی شرائط ادا کر دی، اس عبادت کی تمام تکمیل کر لی، اور جب تکمیل کر کے آخری سجدے سے اور تمام رکعتوں سے فارغ ہو کے بیٹھ گئے، فارغ ہو کر بیٹھ گئے، تو آپ نے تاکید کے لیے جو کچھ کیا تھا عرض کر دیا، باری تعالیٰ یہ سب کچھ تیرے لیے ہے، التحیات للہ والصلوات، جو کچھ کیا تھا وہ عرض کر دیا، باری تعالیٰ یہ ساری بدنی، مالی، جسمانی، قولی، جتنی عبادتیں جو کچھ کی ہے یہ ساری تیرے لیے۔ بس یہاں پر اللہ کی عبادت کا مضمون ختم ہو گیا۔ نماز سمجھا رہا ہوں کیا ہے، اللہ کی عبادت کا مضمون بولیے ختم ہو گیا۔ تو جب اللہ کی عبادت کا مضمون ختم ہو گیا، تو جب چیز ختم ہو جائے، سارا فریضہ، نوکر نوکری مکمل کر چکے، مزدور دن بھر کی مزدوری مکمل کر چکے، عبادت کرنے والا عبادت کی محنت مکمل کر چکے، اور التحیات للہ والصلوات میں سپردگی ہے، سپرد بھی کر چکے، مالک تیرے لیے کیا تو قبول کر لے۔ جب سارا کچھ مکمل ہو چکے تو اینڈ پر کیا ہوتا ہے؟ اینڈ پر مزدور اب انتظار کرتا ہے کہ مالک اب کیا دیتا ہے۔ اسی طرح ہی ہوتا ہے نا، پورا مہینہ جب نوکری مکمل کرتے ہیں تو مہینے کے اینڈ پر ہر ایک کو کیا امید ہوتی ہے کہ اب تنخواہ ملتی ہے۔ اسی طرح ہے، رات دن محنتیں کر کے جب امتحان دے آتے ہیں، مکمل کر لیتے ہیں، تو اب انتظار کیا ہوتا، اب نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ تو اس طرح مزدور جب مزدوری مکمل کر لیتا ہے تو اینڈ یہ ہوتی ہے کہ اب مالک کیا خیرات دیتا ہے۔ جب آپ اس مقام پر پہنچتے ہیں مزدوری عبادت کی مکمل کر کے، اور اب اس کی خیرات دینے کا وقت آتا ہے، تو معلوم ہے وہ کیا فرماتا ہے، لو میری خیرات لے لو۔ عبادت ہو چکی، رکوع، سجود، قیام، تسبیح، ذکر، اذکار، حمد و ثنا، قرات، کلام سب ہو چکا، سپرد کر چکے۔ اب وہ عطا کر رہا ہے، مزدوری دے رہا ہے، آپ کو تنخواہ دے رہا ہے۔ تو اپنی عبادت کرنے والے مزدور کو جو تنخواہ دیتا ہے وہ معلوم ہے کیا دیتا ہے؟ وہ تنخواہ یہ دیتا ہے، فرماتا ہے کہ تم نے کر لیا، مکمل کر لیا، اب لینا ہے باری تعالیٰ جو تو عطا کر دے۔ وہ کہتا ہے اچھا پھر لے، پڑھ میرے محبوب پر درود و سلام۔ یہ مزدوری دیتا ہے۔ اب کسی کو کیا خبر کہ اس مزدوری میں کیا ہے؟ ارے یہ اس نے اپنے سجدے کی مزدوری دی ہے، آپ کو اپنی بارگاہ میں رکوع کی مزدوری دی ہے، اس نے قیام کی مزدوری دی ہے، حمد و ثنا کی مزدوری دی ہے، اپنے ذکر و تسبیح کی مزدوری دی ہے۔ جو کچھ آپ نے اس کی بندگی میں کیا اور التحیات للہ والصلوات کی شکل میں سپرد کیا، اب اللہ پاک اس کا اجر لوٹا رہا ہے۔ کیا؟ توفیق درود و سلام دی۔ کہو السلام علیک ایہا النبی، فرمایا تم اب میری عبادت کر چکے، اب چاہتے ہو تمہیں خیرات سے نوازوں؟ باری تعالیٰ خیرات سے نواز، فرماتا ہے پھر اب دھیان، اب تک تمہارا دھیان میری طرف تھا۔ یہ بات بتانا چاہتا ہوں، جب تک تم میری عبادت میں تھے
تو تمہارا دھیان بولیے میری طرف تھا، اب اس عبادت کی اجرت مزدوری صلہ دے رہا ہوں، اب جب صلہ لینے کا وقت ہے تو دھیان میرے مصطفیٰ کی طرف کر لو۔ گویا درود و سلام صرف عبادت ہی نہیں ہے بلکہ عبادت کا صلہ ہے، عبادت کا اجر ہے، ساری عبادت کی مزدوری ہے۔ باقی عبادت تو نیچے پیچھے رہ گئی۔ فرماتا ہے جب تک میری عبادت میں تھے تو تمہارا دھیان بولیے نا، تمہارا دھیان تھا سبحان ربی الاعلی، تمہارا دھیان تھا ربنا لک الحمد، تمہارا دھیان تھا اللہ اکبر۔ یہ دھیان دلانے کی باتیں ہیں نا، تمہارا دھیان ان شکلوں میں میری طرف تھا، اب میری عبادت کر چکے، اب صلہ اجرت لینے کا وقت ہے، اب دھیان میرے مصطفیٰ کی طرف کر لو۔ کیسے کر لیں؟ تو دھیان کرنے کا طریقہ سمجھایا، کہو یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، یا رسول اللہ، یا آقا، یا نبی آپ پر سلام ہو۔ یہ نکتہ تو میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا تھا کہ یوں نہیں کہنا کہ میں سلام کرتا ہوں آپ کو، یوں نہیں کہنا کہ میں درود پڑھتا ہوں آپ پر، نہ، یہ بے ادبی نہ کر بیٹھنا۔ کہنا السلام علیکہ ایھا النبی، کسی فاعل کا ذکر نہیں ہے، کسی فاعل کا ذکر نہیں ہے، کون بھیج رہا ہے، کون پڑھ رہا ہے، یہ وہ جانے یا میں جانوں، تم صرف یہ کہو حضور آپ پر درود و سلام ہو۔ علماء آج تک اس جھگڑے میں ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بندہ انشاءً پڑھتا ہے یا حکایتاً پڑھتا ہے، اپنی طرف سے پڑھتا ہے یا اللہ کے پڑھے ہوئے کو بیان کرتا ہے۔ اللہ نے کہا تم اسی جھگڑے میں ہی رہنا اور جھگڑتے ہی رہو، تمہیں خبر ہی نہیں، چونکہ لفظ نہیں آیا نا کہ کون پڑھ رہا ہے، میری طرف سے ہے یا اس کی طرف سے ہے، فعل اور فاعل کا ذکر نہیں ہے نا، اس نے کہا تم اسی فعل فاعل کے چکر میں رہنا اور حقیقت تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی کا حق نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں درود و سلام بھیجتا ہوں محبوبہ۔ دو ہی طریقے سکھائے، اگر خود کرنا ہو تو خود کو نکال کر سلام کرو، اگر خود پڑھنا ہو، کیا خود پڑھنا ہو تو اس میں سے خود کو نکال کر درود و سلام پڑھو، کہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس میں نہ کوئی فعل ہے نہ فاعل ہے، یا رسول اللہ آپ پر صلاۃ اور آپ پر سلام، آپ سمجھ گئے نا بات، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ وَأَهْلِ بَيْتِكَ یا حبیب اللہ، نہ کوئی فعل نہ فاعل۔ کہتے ہیں نا میں کھاتا ہوں، میں پیتا ہوں، تو اس میں فاعل ہو گیا نا، میں نے کھانا کھایا، میں نے کھیل کھیلا، میں نے مارا، میں سویا، میں اٹھا۔ آپ کہتی ہیں نا میں پاس ہو گئی، میں فیل ہو گئی، بیٹیاں کہتی ہیں کہ نہیں؟ ہم جمعہ پر آئیں، ہم نوٹس لے رہی ہیں، ہم مجلس درود و سلام میں آئے ہیں، ہم بیٹھے ہیں، جا رہے ہیں، تو بھائی جب بھی جملہ بولا جاتا ہے تو اس میں فعل اور فاعل کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا جملہ ایک ایسا جملہ ہے جس میں نہ کوئی فعل ہے نہ فاعل ہے، نہ کوئی فعل ہے نہ فاعل ہے۔ اس کے دو سبب ہیں، کیا؟ ایک تو سبب یہ کہ فعل اور فاعل اگر ذکر ہو تو پھر ہماری طرف سے ہو گیا، نے کہا نہیں خبردار، اپنا نام نہیں لینا کبھی درمیان میں،
تمہارا منہ پتہ نہیں کیسا ہے، میرے محبوب پہ درود و سلام پڑھنے کے قابل ہے بھی یا نہیں؟ تمہاری زبان کیسی ہے، میرے محبوب پر درود و سلام پڑھنے کے قابل ہے یا نہیں؟ اس لیے اچھے بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے، اور میں چاہتا ہوں ہر کسی کا قبول ہو جائے۔ تم نے اگر اپنا فعل فاعل ڈال دیا تو ممکن ہے کسی کا قبول ہو جائے کو اس بارگاہ کے لائق تھا، جو نالائق تھے ان کا قبول نہ ہو، اور اس کا فیصلہ ہے ہر عبادت میں رد و قبول ہو سکتا ہے، مگر درود و سلام مصطفیٰ میں قبول ہی قبول ہے، اس میں رد نہیں ہے، اس میں کبھی رد نہیں، قبول ہی قبول۔ تو تبھی قبول ہوگا نا کہ اپنے آپ کو ہم درمیان سے نکال دیں گے، جن کی وجہ سے رد ہونا تھا، جب وہی نہ رہے تو پھر قبول ہی قبول ہوا۔ ایک تو یہ وجہ، اور دوسرا اس نے فرمایا بھی یا تو یوں کہو، سلام کرنا ہو تو یوں کہو، اگر درود پڑھنا ہو تو فرمایا اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو میرے محبوب پر درود پڑھو۔ حکم کیا ہے؟ بولیے، اے ایمان والو، بولیے نا، میرے نبی پر درود و سلام پڑھو۔ اس نے حکم دیا میرے نبی پر درود و سلام پڑھو، حکم آ گیا۔ اب ہم پڑھنے لگے درود و سلام، تو ہم نے پڑھا کیا؟ اس کے حکم کی تعمیل میں ہم نے کہا اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہ تعالیٰ تو حضور پر درود و سلام دے۔ اس نے حکم دیا میرے نبی پر درود و سلام پڑھو۔ جب ہم پڑھنے بیٹھے تو ہم نے کہا اللہم صلی علی سیدنا محمد، اے اللہ تو درود و سلام پڑھ میرے ہمارے محبوب پر۔ وہ کہتا ہے تم پڑھو، ہم کہتے ہیں تو پڑھ، یہ ہے درود و سلام۔ وہ کہتا ہے تم پڑھو، ہم کہتے ہیں مولا تو پڑھ، ہم اس قابل نہیں ہیں، ہماری طرف سے بھی تو پڑھ دے۔ گویا یاد رکھ لو، ہر عبادت کیا؟ اللہ کی ہر عبادت بندہ کرتا ہے۔ حضور کا درود و سلام بندے کو دینے ہی نہیں دیا، بندے کی طرف سے بھی خدا خود دیتا ہے، اپنی طرف سے بھی خدا خود دیتا ہے۔ تو فرمایا ایمان والو درود و سلام پڑھو میرے نبی پر۔ جب ہم پڑھنے لگے، اس نے کہا تم پڑھو، جب ہم پڑھنے لگے تو ہمارا درود کیا؟ ہم نے کہا باری تعالیٰ تو پڑھ، تو بھیج، ہم تو اس قابل نہیں ہیں۔ تو جب اپنے آپ کو نکال ہی دیا درود سے بھی اور سلام سے بھی، تو قبول نہیں ہوگا تو کیوں نہیں ہوگا؟ چونکہ رد تو ہوتا ہی ہماری وجہ سے ہے۔ اور دوسرا سبب فعل اور فاعل کو، میں کو، پڑھتا ہوں، پڑھتی ہوں، پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو ہمیں جو نکال دیا، اس کا دوسرا سبب یہ ہے کہ فعل ہو اور فاعل یہ سب عارضی چیزیں ہیں۔ کیا؟ وہ درود و سلام مصطفیٰ کا دائمی ہے، عارضی شے درمیان میں آنے نہیں دی۔ کیا؟ فعل کی کیا تعریف ہے؟ یہ تو آپ تھوڑا سا بھی پڑھ لے تو آ جاتا ہے۔ فعل یا ماضی ہوتا ہے، یا حال ہوتا ہے، یا مستقبل ہوتا ہے، تین ہی ہوتے ہیں نا فعل۔ تو اگر فعل ماضی تھا تو جب حال آیا تو ماضی بولے نہ رہا، تو تب بھی وہ فعل اب ماضی تو نہ رہا۔ اور اگر فعل حال ہے تو فعل جو فعل حال میں ہے وہ پھر ماضی میں نہ رہا، جو فعل مستقبل ہے وہ نہ حال میں رہا نہ مستقبل میں رہا۔ تو فعل کوئی بھی ایسا نہیں جو بیک وقت ماضی، حال و مستقبل سب زمانوں پر حاوی ہو۔ فعل سب زمانوں پر حاوی نہیں ہوتا، اس کی لیمیٹیشن ہے، یہ محدود ہوتا ہے، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ فعل زمانے کے ساتھ خاص ہے
اور زمانے کو فنا ہے، اور درود و سلام وہ عبادت ہے، اس کو فنا نہیں ہے، اس کو فنا نہیں ہے۔ اس لیے درود و سلام میں فعل کو داخل نہیں کیا، چونکہ فعل کے ساتھ کوئی زمانہ ہوگا۔ میں نے کھانا کھایا، یہ کون سا فعل ہے؟ اگر کوئی کہہ دے میں نے کھانا کھایا تو اس کا مطلب ہے اب نہیں کھایا، اب نہیں کھا رہا ہوں، کل کھایا تھا، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ میں پانی پی رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب میں نے کہا پانی پی رہا ہوں تو میں اس وقت پی رہا تھا، اب پی رہا ہوں، ابھی آدھا منٹ نہیں گزرا فعل ختم ہو گیا۔ دیکھو نا، میں نے آپ کو یہی بات تو سمجھائی ہے۔ دیکھیے، میں پانی پی رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساتھ اپنی پیاس بجھا رہا ہوں، ساتھ آپ کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ جب میں نے کہا کہ میں پانی پی رہا ہوں تو نہ اس سے ایک لمحہ پہلے یہ فعل تھا اور اب پی چکا، اب پی رہا ہوں۔ لہٰذا آپ جس بھی فعل کو استعمال میں لے آئیں، یا ماضی ہوگا، یا حال ہوگا، مستقبل ہوگا، دائم نہیں ہوگا، دائم۔ تو میں نے آپ کو یہ مثال سمجھائی، اچھی طرح سمجھ آ گئی؟ آپ جو فعل چاہیں لے آئیں، فعل تو تین ہی ہے نا، یا ماضی کا، یا حال کا، یا مستقبل کا، اور عربی زبان میں ماضی کا ایک ہوتا ہے، حال مستقبل دونوں کو مضارع کہہ دیتے ہیں۔ تو فعل تو پابند ہے یا ماضی میں، یا حال میں، یا مستقبل میں، تو فعل پر فنا ہے، چونکہ زمانے پر فنا ہے، زمانہ گزر جاتا ہے، آتا ہے، چلا جاتا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا تم اپنے آپ کو، فعل اور فاعل کو نکال دو، اس لیے کہ تم پر فنا ہے، اور میرے محبوب کے درود و سلام پر فنا نہیں ہے۔ وہ تب سے ہے جب سے زمانہ بھی نہ تھا، وہ تب سے ہے جب سے وقت نہ تھا، جب وقت نہ تھا، جب زمانہ نہ تھا، جب اتصال نہ تھا، جب انقطاع نہ تھا، جب ماضی نہ تھا، حال نہ تھا، مستقبل نہ تھا، کچھ بھی نہ بنا تھا، تو تب بھی میرے محبوب پر درود و سلام تھا، اور جب کچھ بھی نہ ہوگا تو تب بھی درود و سلام ہوگا۔ باری تعالیٰ یہ کیسے، جب کچھ بھی نہ ہوگا تو تب بھی ہوگا، یہ کیسے ہوگا؟ اس نے کہا وہ تو تب نہ ہوتا اگر تم پڑھتے، پڑھتا تو میں ہوں، تو میں ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہوں گا۔ اگر تم پڑھتے درود و سلام، تم پڑھتے، اور میں نے تمہارے درود و سلام میں تم کو داخل کر دیا ہوتا کہ ہم پڑھ رہے ہیں، تو پھر کہتے کہ کبھی کوئی نہیں پڑھتا تھا، پھر تم کہتے کہ کبھی کوئی پڑھنے والا نہ ہوگا۔ اگر تم پڑھتے تو ختم ہو جاتا، اب تم تو ہیں ہی نہیں، اب ہم ہی ہم ہیں۔ اللہ کہتا ہے اب تم تو ہو ہی نہیں، اب تو ہم ہی ہم ہیں۔ سو جب کچھ نہ تھا تب بھی ہم تھے، جب کچھ نہ ہوگا تب بھی ہم ہوں گے۔ تو پتہ چلا جب سے رب ہے تب سے درود و سلام ہے، اور جب تک رب ہے تب تک درود و سلام ہوگا۔ حالانکہ ایک وقت وہ تھا جب رب تھا مگر کوئی نماز پڑھنے والا نہ تھا، نماز نہ تھی۔ نماز تو بندوں نے ہی پڑھنی ہے نا، اللہ نے اپنی نماز تو نہیں پڑھنی، اللہ پڑھتا اپنی نماز نہیں۔ تو وہ وقت تھا جب نماز نہیں پڑھی جاتی تھی، جب روزہ نہیں رکھا جاتا تھا، جب حج نہیں کیا جاتا تھا، جب زکوٰۃ نہیں دی جاتی تھی، جب استغفار نہیں پڑھا جاتا تھا، ساری عبادتیں، ایک وقت وہ تھا ساری عبادتوں سے میں کوئی عبادت نہ تھی، تب بھی مصطفیٰ پہ درود و سلام تھا، مصطفیٰ پر درود و سلام تھا۔ چونکہ حقیقت محمدی ابدی ہے، یہ ایک الگ باب ہے، یہ آپ کا موضوع نہیں ہے، اس طرف نہیں آتا۔
حقیقت محمدی ابدی ہے، دائمی ہے۔ تو درود و سلام کی توفیق چھوٹی سی توفیق نہیں، تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو درود و سلام دائمی ہے اور درود و سلام قطعی القبول ہے، سو جن کو درود و سلام کی توفیق مل جائے وہ بھی دائمی ہو جاتے ہیں۔ جو عمر بھر درود و سلام پڑھتے رہیں وہ پھر مرتے نہیں۔ جو عمر بھر درود و سلام پڑھتے رہیں وہ مرتے نہیں، چونکہ درود و سلام انہیں مرنے نہیں دیتا۔ چونکہ جس نے مرنا تھا اس کو تو پہلے ہی سے ہی نکال دیا، جس نے مرنا تھا اسے تو پہلے سے ہی نکال دیا۔ ہائے ہائے، تو پنجابی میں کہتے مرے نو کی مارنا، مرے نو، وہ تو مار دیا، اس کو نکال دیا۔ تو اب جو بچ گیا وہ دائمی ہے۔ موتو قبل ان تموتو، لوگوں مرنے سے پہلے مر جاؤ، مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی جو مرنے والی شے ہے اسے مار دو تاکہ صرف وہی رہے جسے بقا ہو۔ تو درود و سلام کو بقا ہے۔ جو درود و سلام میں فنا ہو جاتے ہیں وہ بقا پا جاتے ہیں۔ اور چونکہ یہ اللہ کا ورد ہے، آخری بات، درود و سلام کس کا ورد ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، استغفار، تسبیح، تحلیل، تکبیر، تحمید، یہ سب ہمارے ورد ہیں، یہ سب ہمارے ورد ہیں۔ اور درود و سلام اللہ کا ورد ہے۔ ہر کسی کا ایک ورد ہوتا تو اللہ کا بھی ورد ہے۔ چونکہ درود و سلام اللہ کا ورد ہے تو جو لوگ درود و سلام کی توفیق پا لیتے ہیں وہ بیک وقت دونوں سے جڑ جاتے ہیں، اللہ سے بھی، مصطفیٰ سے بھی۔ جب نماز کا کلائمیکس آیا، جب مزدوری اور خیرات ملنی تھی تو فرمایا اب میرے محبوب پر سلام پڑھو، ادھر متوجہ ہو جاؤ۔ تو آپ نے دیکھا ہر عبادت میں توجہ اللہ ہے، اور یہ جو درود و سلام والی عبادت ہے یہ سب عبادتوں کا مغز ہے، اس میں توجہ الی الرسول ہے، توجہ الی الرسول ہے۔ بندہ حضور کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور پکارتا ہے، حضور کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور نماز اللہ کی ایسی عبادت ہے، بات ختم کر رہا ہوں، کہ اس میں اگر توجہ اللہ سے ہٹی تو نماز ٹوٹ گئی، اگر توجہ اللہ سے ہٹی تو نماز ٹوٹ گئی۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، میں آ گیا، مجھے نہیں معلوم تھا، میں نے ویسے ہی آ کے کہہ دیا السلام علیکم۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے سوچا اچھا جی بھئی وہ الا بلا جو کچھ بھی ایسے ہی اس ناکارے کو سمجھتے ہیں اور غلطی سے سمجھتے ہیں، تو آپ نے سمجھا اچھا وہ آ گئے، تو آپ نے نماز کے دوران ہی مجھے کہہ دیا وعلیکم السلام، ادب میں، بس نماز وہیں گئی۔ یہ جو ادب کیا میرا، نماز کا بیڑا غرق ہو گیا، اپنی نماز توڑ بیٹھے۔ اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی، میری عبادت ہو اور بندے کا ادب کیا جائے، میری عبادت کے دوران کسی کی طرف دھیان کیا جائے، اس کی توحید گوارا نہیں کرتی، غیرت توحید۔ کوئی جتنا بڑا ہوتا پھرے، کوئی پردھان منتری ہو، جو کچھ ہوتا پھرے، میری عبادت اس کی غیرت توحید گوارا نہیں کرتی کہ دھیان کسی غیر کی طرف ہو جائے، کوئی سلام کرے سلام کا جواب دے دیا جائے۔ حتیٰ کہ نماز آپ کی کیسے ٹوٹتی ہے، جب نماز ختم کرنی ہوتی ہے کیا کرتے ہیں؟ دائیں اور بائیں دیکھ دیتے ہیں، بس صرف چہرہ بھی دائیں بائیں ہٹ گیا تو نماز ٹوٹ گئی۔ اس کو خروج عن الصلاۃ کہتے ہیں۔ چہرہ دائیں بائیں ہو گیا، نماز ختم ہو گئی، اس نماز توڑنا کہتے ہیں، اور یہ مسنون توڑنا ہے۔ وہ رب جو چہرہ دائیں بائیں نہیں ہونے دیتا، وہ دھیان دائیں بائیں کیسے ہونے دیتا ہے؟ تو اگر نماز میں کسی کے سلام کا جواب دے دیا، نماز ٹوٹ گئی۔
ایک طرف اس کی غیرت توحید کا عالم یہ ہے، اس کی غیرت میں بھی ایک توحید ہے اور اس کی توحید میں بھی غیرت ہے، اس کی توحید میں غیرت اور اس کی غیرت میں توحید۔ کسی کو سلام کرنے، کسی کے سلام کا جواب دینے، کسی کی طرف توجہ کرنے، کسی کی طرف دھیان کرنے کی اجازت نہیں۔ ایک طرف یہ عالم ہے غیرت توحید کا، اور دوسری طرف جب نماز عروج پر پہنچتی ہے خود کہتا ہے اب دھیان مصطفیٰ کی طرف، حضور پہ سلام پڑھو، میرے محبوب پر سلام پڑھو۔ باری تعالیٰ کسی اور کے سلام کا تو فقط جواب دے دیا، ہمارے پیر صاحب آ گئے تو ہم نے اپنا پیر و مرشد سمجھ کے ان کو جواب دے دیا وعلیکم السلام، قائد آ گئے ان کو جواب دے بیٹھے، زمانے کے وقت کا مجدد آ گیا، ابدال آ گیا، کتب آ گیا، غوث آ گیا، حتیٰ کہ سرکار سیدنا غوث العظم آ گئے، ان کے سلام کا بھی جواب دے دیا نماز میں حضور غوث العظم کو وعلیکم السلام، تب بھی نماز ٹوٹ گئی۔ وہ تو نماز میں غوث العظم اور قطب اکبر کے بھی سلام کا جواب دینا گوارا نہیں کرتا۔ ایک طرف یہ عالم ہے اور ایک طرف کل زمین پر ہر نمازی کو حکم ہے ہر ایک طرف دھیان نہ کر اور اب سلام پر مصطفیٰ پر اور دھیان کر۔ السلام علیک ایھا النبی، تو دھیان کروا دیا نا، دھیان بھی کروا دیا، سلام بھی کروا دیا، دھیان بھی کروا دیا ادھر اور سلام بھی کروا دیا، اور کلمہ شہادت پڑھانے کے بعد ایک قدم آگے بڑھے تو کہا اب پھر حضور پر درود بھی پڑھو، حضور کی آل پر بھی پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک حضور پر نہیں، وہ کہتا میرے محبوب، میرے یار کا بھی دھیان کرو، یار کی ساری آل کا بھی دھیان کرو، آل کا بھی دھیان کرو۔ اب آپ بتائیں وہ غیرت توحید جو دھیان کی کے اندر بھی توحید تھی، اب اس کا عالم کیا؟ وہ باری تعالیٰ تو اب وہ جو یکسوئی تھی تیری طرف، اس کا کیا بنا؟ اس نے کہا یہی تمہاری بات سمجھ میں نہیں آتی تھی جو سمجھ میں لانا چاہتا ہوں کہ وہ سو ایک ہی سو ہے، وہ جہت ایک ہی جہت ہے، وہ جہت ایک ہی جہت ہے، میرے یار کو تک لو تب بھی یک ہے اور مجھے تک لو تب بھی یک ہے، یہاں دوئی ہے ہی نہیں۔ تو حضور پر سلام پڑھاتا ہے۔ تو درود و سلام دوستو وہ عبادت ہے کہ جس کو اللہ نے نماز کی ٹرے میں سجا کے رکھا ہے۔ نماز برتن ہو گیا نا، وہ خوبصورت ٹرے لیتے ہیں نا، چھابیاں لیتے ہیں، خوبصورت تاش ہوتے ہیں، تھال ہوتے ہیں بڑے بڑے خوبصورت، اور اس کے اندر کو بڑی پیاری پھل، مٹھائی، قیمتی چیزیں سجا کے لے جاتے ہیں نا، ہیں؟ اس نے کہا یہ میری نماز کا تھال ہے اور چاہتے ہو کہ میں قبول کر لوں، اس میں میرے محبوب کا درود و سلام سجا کے لے آؤ۔ نماز کے تھال میں، نماز کی تھالی میں میرے محبوب کا درود و سلام سجا کے لے آؤ۔ باری تعالیٰ کیوں؟ اس لیے کہ پھر نماز میں کوئی اگر کمی بیشی بھی رہ گئی اور وہ رد کر دینے کے قابل بھی ہو گئی نا، نماز کی رد کر دوں تو جب دیکھوں گا کہ چلو نماز تو جیسی تھی ان کی مگر سجا کے محبوب کا درود و سلام لائے ہیں، درود و سلام کے صدقے سارا تھال قبول کر لوں گا، ساری نماز قبول کر لوں گا۔ تو جس درود و سلام کے صدقے سب کچھ قبول ہو رہا ہے، تو اس درود و سلام کا عالم کیا ہے؟ وہ بندے کو قبولیت دیتا ہے۔ لہذا گوشہ درود و سلام کا قیام تحریک منہاج القرآن کی علل اعلان قبولیت ہے۔ تو لوگ آپ اپنا عہد کریں، زندگی میں 10 دن ہیں، ایک دستہ 10 دن کے لیے آتا ہے اور 24 گھنٹے درود و سلام میں وہ شریک ہوتا ہے، 3 حصے 8-8 گھنٹے کے بن جاتے ہیں، جس کو آگے چل کے شاید میں سوچ رہا ہوں کہ ہم مشکل نہیں صبح سے شام تک لوگ بیٹھ سکتے ہیں، تو شاید 2 دستے کر دیں آگے چل کر، مگر ابھی چلنے دیں اس نظام کو۔ تو اس میں درود و سلام یکم
दिसंबर से ये गोशा दरूद पाक का अंदर जो मेरा दफ्तर था तो उसमें कायम हो गया, और इसका जो गोशे दरूद जो हाल बनेगा, क़ाअतुस्सलात, हुजूर के दरूद पाक का जो मेन हाल, ये वो जगह है जहाँ आप बैठे हैं, यहाँ बनेगा। तो जो हाल होगा वो हुजूर के दरूद के नाम पर मंसूब होगा, और जो मीनार होगा वो हुजूर के सलाम के नाम पर मंसूब होगा। तो ये उसकी शक्ल है, ये मौलाना रूम के कूनिया की शक्ल है जो यहाँ तामीर होगी। ये कोई 85-88 फुट ऊंचा गोशे दरूद व सलाम तामीर होगा। फिर जब तामीर हो जाएगा तो आप दरूद व सलाम यहाँ इसके अंदर पढ़ा करेंगे बैठ के, इसलिए महफिल इस तरफ रखी है। यहाँ दरूद व सलाम पढ़ने वाले मेहमानों की रिहाइश गाह बनेगी, और उनका लंगर खाना और उनका क़याम और सारा ताम का एहतमाम होगा। तो ये 1 दिसंबर से शुरू हुआ, अब तक चूँकि 10-10 दिन के लिए लोग बैठते हैं तो 5वां दस्ता इस वक्त बैठा हुआ है। 4 दस्ते, 3 और 4, 5वां शुरू है। 101 आदमी अब तक दरूद सलाम पढ़ने के अमल में यहाँ शरीक हो चुका, 101 अफराद। और लोग घरों में भी दरूद पाक पढ़कर बाज़ाब्ता इतला कर रहे हैं, जो बाज़ाब्ता तरीक़ से पढ़ते और यहाँ इतला कर देते हैं। तो अब तक यहाँ दरूद पाक इन्होंने जो लिख कर दिया, पढ़ा गया इनको, और जो लोगों ने पढ़ा, और 4,17,63,128 मरतबा दरूद पाक पढ़ा गया है। बस ठीक है, मुबारक हुआ। जो दरूद पाक आपके यहाँ पढ़ा गया, ये 4,40,40,000,000 और 3,43,000 और कुछ ये और लोगों ने जो पढ़ पढ़ के एहतमाम के साथ वाबस्तगान इधर इतला भेज रहे हैं, वो भी पढ़ा गया। इतने लोगों ने दरूद पाक अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, और हमा वक्त पढ़ा जा रहा है, 21 आदमी 20 आदमी एवरेज एक वक्त में रहते हैं, जो फिर 3 दस्तों की शक्ल में दरूद पाक पढ़ते रहते हैं। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक साल में, मैंने कहा 10 दिन ही निकाल दें दरूद पाक के। हर शख्स अपने ऊपर लाजिम कर ले कि उसका 1 साल ख़त्म ना हो, कोई भी 1 साल उम्र का, ज़िंदगी का, जिसमें से 10 दिन यहाँ दरूद पाक के वक्फ ना हो। तो अब में से अब तक कितने लोग हैं जिन्होंने इस दरूद पाक गोशे दरूद में 10 दिनों के लिए आके बैठने, दरूद पाक पढ़ने के नाम नहीं लिखाए थे, और जिनको आज समझ आ गई है, और वो जो लिखाना चाहते हैं लिखवा के जाएं, और पता नहीं उनकी बारी किस महीने की आए। वो एक तरतीब है, वो 10 दिन के बैठने के लिए हाथ खड़ा करें। जो लोग गोशे दरूद में बैठ के मुसलसल दरूद पाक पढ़ेंगे, हाथ खड़ा करें। ये कच्चे हाथ नहीं होने चाहिए, कच्चे नीचे कर लें। शाबाश, मैं कह रहा हूं कच्चे लोग नीचे कर लें भाई, कच्चे लोग नीचे कर लें हाथ। कोई भी नहीं है कच्चा, एक मैं ही कच्चा हूं बस, बाकी सब पक्के हो गए। दुआ करें हम भी पक्के हो जाएं आप लोगों के कदमों के तुफैल। तो कितने लोग हुए जिन्होंने आज अहद किया? हाथ उठाएं। ये नाम लिखवा कर जाएं, कंप्यूटर पे भी फीड कर सकते हैं अपना नाम। ये आपको महीना और तारीख़ अलॉट कर देंगे कि गुंजाइश अब अगली फ़लाँ महीने इस तारीख़ की है। फिर खूबी ये है कि इस गोशे दरूद में 10 के 10 दिन पढ़ने वालों का रोज़ा रहता है, रोज़ा रहता है, पूरे 10 दिन रोज़े के साथ पढ़ा जाता है। क्या दरूद पाक सुभान अल्लाह आका की बारगाह में जाएगा। तो अर्ज़ ये कर रहा था, और ये सारी इफ्तारी फिर यहाँ से होती है मिनहाजुल कुरान के अहबाब। एक इस काम में शरीक हों, एक काम और, इसकी सारी इफ्तारी हर 10 दिन लोग रोज़ा रखते हैं। ये एहतमाम करें कि इसके रात होते हैं, ये सब अखराजात इदारे पर न पड़ें, इन अखराजात में भी शरीक हुआ करें। लोग 10-10 दिन की सारी इफ्तारी अपने ज़िम्मे ले लें,
ایسے بھی ہے کہ 10 دن جو ساری افطاری بیٹھنے والے وہ اس 10 دنوں کی میں کراؤں گا، دوسرا کہے گا میں کراؤں گا، یہ بھی اپنے ذمے لے لیں۔ ایک 10 دن کا کتنا خرچ اپنے اندازہ لگایا آ رہا ہے؟ نہیں، میں 10 دن کا کہہ رہا ہوں، اور مہینے کا لو آپ نے سن لیا، بتا رہے مہینے کا 21,000 روپے صرف ایک پورے مہینے کا ان تمام درود پاک پڑھنے والوں کو ساری افطاری کرانے کا خرچ آتا ہے، 21,000۔ تو میں کبھی اعلان نہیں کیا کرتا، زندگی میں آپ نے دیکھا کہ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں میں کبھی اعلان نہیں کرتا، کبھی نہیں کرتا، میرا طریقہ نہیں ہے، مگر صرف آپ کو ترغیب دلانے کے لیے حضور علیہ السلام کی سنت ہے کیا، اور سیدنا صدیق اکبر اور صحابہ کرام خلفائے راشدین کی سنت ہے، تو وہ تو ایسے کر دیتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ 3 مہینے کے لیے ساری افطاری آپ میرے پاس مجھ سے لے لیں، 3 مہینے کی، اب وہ جس دن سے چاہیں شروع کر لیں۔ یہ بیٹے میں نے آپ کو بتایا، وہ بھی لکھوا لیں، 1 مہینے کا بتا رہے ہیں، لکھیں تو لکھوا کر جائیں اور جمع کروا دیں ان کے اکاؤنٹ میں، بینک میں۔ یہ ساری افطاری روزہ رکھوانا حضور کے مسلین و مسلمین پر، حضور کے درود و سلام پڑھنے والوں کو 10 دن روزہ رکھوانا۔ تو جب روزے کے ساتھ درود و سلام پیش ہوگا آقا کی بارگاہ میں، اور درود و سلام پیش ہوگا 10 دن کنہوں نے پڑھا اور آقا روزے کے ساتھ پڑھا، روزہ کس نے رکھوایا افطار کرایا، وہ روزے رکھوانے والے کے نام بھی پیش ہوں گے۔ آپ پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، روزے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور سحر و افطار کا خرچہ فلاں لوگ کر رہے ہیں۔ یہ بھی دیے اکاؤنٹس میں، ان کو جمع کروائیں، ایک نظام چلے۔ اور میں نے یہ کہا کہ یہ جو تعمیر ہوگی ساری، کیا گوشہ درود و سلام کی پروجیکٹ، جو انجینئرز ہیں انہوں نے کہ 3.5 کروڑ روپے کا تخمینہ دیا ہے، کیا 3.5 کروڑ روپے کا تخمینہ دیا ہے، صرف گوشہ درود و سلام اور مینار کا نہیں، اس دیوار تک سارا بیسمنٹ بھی بنا رہے ہیں، یعنی جہاں تک آپ بیٹھے ہیں اتنا بڑا اجتماع زیر زمین بیسمنٹ ہو جائے گا، اور اس بیسمنٹ میں ستون کوئی نہیں ہوگا، بغیر ستون کے ایک ہی چھت ہوگی، تاکہ نیچے بھی اجتماع ہو جائے اور اوپر کی جگہ پھر ہمیں اسی طرح خالی دستیاب ہو، ڈبل ہو جائے اور ادھر کی تعمیر ہو جائے۔ اور میں نے اعلان کر دیا ان کو کہ ادارہ منہاج القرآن کے جو ماہانہ انکم آتی ہے، رفاقت، رکنیت، ڈونیشن، عطیات، صدقات، خیرات، زکوٰۃ اور پیسے رفقا کے جو ماہانہ انکم ہے، منہاج القرآن کی انکم میں سے 1 روپیہ بھی اس کی تعمیر پر خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے، میں نے بین کر دیا۔ اور میں نے اعلان کر دیا ان کو کہ ادارہ منہاج القرآن کے جو ماہانہ انکم آتی ہے، رفاقت، رکنیت، ڈونیشن، عطیات، صدقات، خیرات، زکوٰۃ اور پیسے رفقا کے جو ماہانہ انکم ہے، منہاج القرآن کی انکم میں سے 1 روپیہ بھی اس کی تعمیر پر خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے، میں نے بین کر دیا۔ جو ریگولر انکم منہاج القرآن کی آتی ہے اس میں سے منہاج القرآن کے پیسوں میں سے خرچ کرنے کی اجازت نہیں، اور مہم چلانے بھی بین کر دیا، اس کی بھی اجازت نہیں، چندہ گیری بھی اجازت نہیں۔ جو اپنے شوق سے دیں، کیا اپنے شوق سے جو دینا چاہے خوشی سے دے، مگر چندہ نہیں مانگنا، اپیلیں نہیں کرنا، اور ادارے کی انکم میں سے خرچ نہیں کرنا 1 روپیہ بھی۔ انہوں نے کہا، مجھے کہنے لگے دور یہ 3.5-4 کروڑ اس کا خرچہ کہاں سے ہوگا؟ میں نے کہا آ جائے گا، اگر کوئی نہیں دے گا تو میں نے کہا سارا میں کر دوں گا آپ کو۔ میں نے کہا مجھے بیچ دینا، اتنے پیسے آ ہی جائیں گے۔ مقصد بات کا یہ ہے کہ اس کے لیے منع کر دیا، کوئی چندہ نہیں ہوگا، آپ خوشی ہے جو داخل کرانا چاہے بسم اللہ۔ یہ تو درود و سلام کا ایک مرکز بن رہا ہے، یہ 3.5-4 کروڑ کوئی شے نہیں ہے، ایسے ہے، ایسے ہی ہو جانا ہے۔ حضور کے درود و سلام پر 4 ارب بھی لگتے ہوں تو قربان ہیں۔ میں سرزمین پاکستان پر درود و سلام کی ایک علامت بنانا چاہتا ہوں، اس خطہ ہند میں، عالم اسلام میں ایک ایسی خوبصورت علامت جو صرف حضور کے درود و سلام کے نام کی علامت ہو، لوگ اس کی زیارت کرنے آئیں،
اور بیٹھ کے اتنی پیاری جگہ ہو کہ حضور کے درود و سلام پڑھنے کے لیے بھی جی خوش ہو. ہماری زندگیاں حضور کی اس نوکری پر قربان ہیں. ہماری عزت حضور کے جوڑوں کے صدقے ہے. ہمارا جینا مرنا سب کچھ حضور کے جوڑوں کے صدقے ہے. تو انشاءاللہ یہ تو جب شروع ہوگا ایسے بن جائے گا. چندے کی اجازت نہیں اور ادارے سے فنڈ لینے کی اجازت نہیں. یہ اعلان کر دیا, کوئی نہ سمجھے کہ ادارہ منہاج القرآن بنا رہا ہے. اس کے رفقا بنا دیں گے, اس کے رفقا بنا دیں گے. میں حضور کے درود و سلام کا مرکز اپیلوں سے نہیں بنوانا چاہتا. اب دعا کر لیں سارے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.